अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। मुस्लिम लीग नून में इंतशार और पीटीआई भी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। इन दोनों मौज़ूआत के हवाले से हम बात करेंगे। हारून साहब, इसहाक डार वर्सेस शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ वर्सेस चौधरी निसार अली खान, चौधरी शेर अली वर्सेस राना सनाउल्लाह, हर बंदा ही लड़ रहा है। आखिर वजह क्या है? देखिए, जब मुगल बादशाह कमज़ोर होते थे ना तो गवर्नर ताकतवर हो जाते थे, मनमानी करने लगते थे। वज़ीर आज़म की परफॉर्मेंस पुअर है, तवज्जो कम है, वैसे वो इससे लुत्फ भी उठाते हैं। अच्छा, क्योंकि आपस में लड़ते हैं, उनका क्या है, उनका तो कंट्रोल है, इनमें से जिसको चाहें महदूद कर दें, जिसको चाहें। जब वो चाहते हैं, जब उन्होंने मुदाखलत की तो क्या इशू था एहसन इकबाल वाला? एहसन इकबाल ने क्या किया था? वैसे तो वो इन्हीं में से एक है, लेकिन जो वो काम कर रहा था टाइप भी वो यही है। बज़ाहिर वो बड़ा बनता है, बड़ा नजीब आदमी बनता है, बड़ा मुहज़्ज़ब, लेकिन वो इन्हीं में से एक है। ये लैपटॉप्स का आइडिया उसी का था, जो एक रिशवतस्तानी की एक शक्ल है, लेकिन जो काम वो कर रहा था वो तो गलत नहीं था। कि भाई मनसूबाबंदी कमीशन का ये काम है, मनसूबाबंदी कमीशन के बगैर आप कैसे कर सकते हैं? एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा होता है ना जो भी प्रोजेक्ट होता है। दूसरा उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको एवेल्युएट करना कि ये कितने का प्रोजेक्ट है। कि भाई अफसर तो बना देंगे, 50 अरब का होगा, 70 अरब का बना देंगे अपनी आसानी के लिए। हमेशा होता है दुनिया में, ये इंसानों की टेंडेंसी है, इसीलिए सारी दुनिया में इस तरह के अदारे बनाए। जब वज़ीर आज़म ने चाहा, उन्हें बुलाया तो उनके पास क्या जवाब था? ख्वाजा से माजरत करनी पड़ी, ख्वाजा को माफी मांगनी पड़ी वहाँ पे। अच्छा, इसी तरह वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वैसे वो बड़े शरीफ आदमी, लेकिन मैं हैरान हूँ, अब वो नमक के कान में नमक बनते जा रहे हैं। ना LNG पे कोई वो स्टैंड लेते हैं क्लियर, उन्हें तो मतलब इस्तीफा देना चाहिए। खामोशी क्यों है इस मामले पर? तो वो अब उन्होंने सोचा कि भाई ये है, वो चिड़े हुए हैं, वो भी अंडर प्रेशर साफ नजर आता है। जब आदमी प्रेशर में होता है तो वो कमजोर से लड़ता है। स्टडीज ये हैं कि 10 में से 9 दफा आप गुस्सा आप गलत जगह पे निकालते हैं। वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से तो कुछ कह नहीं सकते। LNG का मामला तो उनके हाथ में है, सैफुर रहमान के जरिए नहीं है। अच्छा, इसी तरह आप ये देखें ना शेर अली का किस्सा, जो काम कल शेर अली ने किया है, इसके बाद सवाए जेल के उसकी कोई जगह नहीं। देखिए वो क्या कहते हैं कि 20 कत्ल कराया राना सनाउल्लाह ने, वो 20 के मकतूलों के नाम कहाँ हैं, वो FIR कहाँ? और अगर कत्ल कराए हैं तो फिर उन्हें ये मुतालबा नहीं करना चाहिए कि मेरे बेटे को मेयर बनाया जाए, उन्हें ये मुतालबा करना चाहिए कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर कत्ल किए हैं तो उसको फांसी लगाया। उन्होंने तो वज़ीर आला पर भी इल्जाम लगाया। अच्छा, वज़ीर आला पे क्या इल्जाम लगाया? वज़ीर आला पे कहा जाली शेर है, इसके नाक कान काट देंगे। क्या वो काट देंगे नाक कान? वो तो देखिए ना, इसी शाही खानदान के बल पे ही उनकी कोई हैसियत है, वो तो पीपल्स पार्टी में थे। देखिए राना सनाउल्लाह डिलीवर करते हैं। राना सनाउल्लाह भी एक रवायती सियासतदान है, लेकिन जम के खड़े होते हैं। वजीर आला के राजदां भी हैं, वैसे वो कम लोगों को इसका अंदाजा है। अच्छा, कि वजीर आला के देखिए कुछ राजदां हैं। शहबाज शरीफ साहब के ज्यादा राजदां नहीं, कि इसहाक डार है, एक आध कोई और है, 2। अच्छा, मंशा भी शायद हैं जी। मंशा तो वैसे एक मुसीबत ही बन गया इसके लिए। वो मंशा का जो किस्सा है ना, वो जो उसकी तरफ इशारा किया, नाम नहीं लिया मगर उसको डाकू कहा ख्वाजा आसिफ ने। वो इतलात ये हैं कि वो तो कोयले के प्लांट लगाने के लिए पहले ही चीनियों से बात कर चुके थे, तैयारी कर चुके थे। मंशा बड़ा जबरदस्त कारोबारी आदमी है, बड़ी लंबी प्लानिंग करता है, बड़ा हार्ड बार्गेनर है और बड़ी कमाल की वो चाल चलता है। अब वो कोयले के जो हैं वो तो LNG के मुकाबले में तो महंगे पड़ेंगे अगर ठीक कीमत में मिल जाए। और फिर ये कि कोयले का तो बड़ा मसला बने साहिवाल का, मैं नहीं बिलीव करता कि ये चलेगा। ये बन भी जाए तो एक दिन बंद करना पड़ेगा। कराची से लेकर साहिवाल तक कोयले की गर्द उड़ती आएगी, सांस की बीमारियां पैदा होगी। 5 लाख तक आदमी मर रहे हैं चीन में एक बड़े प्लांट से। ये पता नहीं उस साइज का है या नहीं है सालाना। तो देखिए ईको का मसला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों में से बदतरीन वो है जिसके डर की वजह से लोग उसकी इज्जत करें। तो शेर अली क्या कह रहा था कि मतलब अगर तुम लोग इस मुल्क में जो लूट मार के चांसेस में हिस्सा दो, हम रॉयल खानदान का हिस्सा है, नहीं तो तुम्हें तंग करेंगे, बगावत करेंगे, कानून तोड़े, पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा। बताइए अगर कोई तहरीक इंसाफ का, कोई पीपल्स पार्टी का कोई आदमी, कोई MQM का आदमी ये कराची में कह देता तो क्या होता? सारा मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ होता। लेकिन मीडिया काफी अब मैनेज हो गया है। मैं देखता हूँ बड़े कसीदे पढ़े जा रहे हैं शाही खानदान के। अच्छा हबीब साहब, आपको क्या लगता है ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार के दरमियान इख्तलाफात क्यों? अच्छा, ख्वाजा आसिफ से का उसमें मौकफ ठीक है LNG में, कई कोयले के प्लांट नहीं लगने चाहिए, लेकिन ये चीजें वजीर आज़म को बैठ के सेटल करें। इश्यू इसमें कोई नहीं है। अगर आपका ये ख्याल है ना कि कोई इश्यू है मेजर, तो क्या इश्यू है? जब ये सेटल करना चाहें थोड़ी एफर्ट करें, सही तरीके से सेटल हो जाएंगे सर।
دیکھیں ایک تو یہ سیاسی لڑائی ہے ان دونوں کے درمیان، اور یہ آج کی نہیں ہے، خاص طور پر یہ 2008 کے بعد سے خواجہ آصف اور چودھری نثار کے درمیان کچھ آپ یوں کہیے کہ شکرنجیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے خواجہ صاحب چونکہ بہت زیادہ جسے میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کے قریب نہیں تھے، حتیٰ کہ ان کی نظروں میں بھی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے اپنی پوزیشن بنائی سم ہاؤ چودھری نثار صاحب کی مدد سے۔ انہوں نے جناب ان کی ذریعے وہاں تک پہنچے، رائیونڈ تک پہنچے، ہاتھ واتھ ملانے سے بات نظریں ملانے تک پہنچی۔ تو اس کے بعد سے پھر خواجہ آصف صاحب کو تھوڑا سا چودھری نثار صاحب کم اچھے لگنے لگے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ چودھری نثار صاحب قائد حزب اختلاف ہے، لیکن اصل جو ان دا میڈیا اینڈ آؤٹ آف دا پارلیمنٹ وہ رول پلے کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو 2008 سے 2013 تک کے معاملے میں اس وقت حکومت تو ایک تھی لیکن قائد حزب اختلاف دو تھے۔ چودھری جو نثار صاحب تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر کام کیا کرتے تھے، اور خواجہ آصف صاحب جو تھے وہ پارلیمنٹ سے باہر اور پارلیمنٹ کے اندر بھی مطلب کام اٹھا کے رکھتے تھے، جسے کہتے ہیں، اور پھر عدالتوں میں جانا اور یہ سارا معاملہ۔ وہاں سے پھر چودھری صاحب کو تھوڑی سی شکایتیں پیدا ہوئیں، اور انہوں نے میاں صاحب کو بھی کہا، لیکن میاں صاحب نے حسب عادت کہا کہ آپ چھوڑیں، مطلب اس طرح کی کیا شکایتیں۔ وہ شکایتیں بڑھتے بڑھتے پھر چودھری صاحب کو یوں محسوس ہوا کہ شاید خواجہ آصف صاحب کو میاں صاحب کی حمایت حاصل ہے کہ وہ تھوڑا کٹ ٹو سائز کریں اپنے شاید کیا بالکل چودھری نثار صاحب، وہ تو واقعہ بھی معلوم ہے، میں کر دوں گا، ورنہ دونوں میں اتنی زیادہ گاڑی چھنتی تھی کہ ایک وقت میں جب جاوید ہاشمی صاحب ان کے ساتھ تھے، پی ایم ایل این کے ساتھ تھے، تو دونوں مل کے جاوید ہاشمی صاحب کو کارنر کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ پنڈی میں ان کا گھر ہے خواجہ اپنا چودھری نثار صاحب کا، اور وہ بعض اوقات بچے تو ان کے نہیں تھے گھر پہ، تو وہ ان کے وہاں لاج میں سو جاتے تھے۔ اچھا، میں نے خود کئی دفعہ ان سے وہاں جا کے ملا۔ بالکل۔ اچھا، یہ احسن اقبال صاحب کیوں مصیبت؟ اچھا، تو پھر اب دیکھیں وہ جو ان دونوں چودھری صاحب اور خواجہ صاحب کا معاملہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں تاکہ پارٹی میں اپنا قد اونچا کر سکیں، اور اس میں جو ہے چودھری نثار صاحب کا علاقے کے بھی ہیں نا جی، یہ بھی مسئلہ ہے نا۔ چودھری نثار صاحب کا جو کیمپ ہے، انہیں تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی بڑا ڈیزائن ہے، اور اس ڈیزائن کا کوئی سرپرست بھی موجود ہے، اور جو خواجہ آصف صاحب کو تھپکی دے رہا ہے کہ جناب ذرا کم چک کے رکھو۔ لیکن بہرحال میری معلومات کے مطابق یہ سارے امپریشن غلط ہیں۔ وزیر اعظم نے ان دونوں کو بلکہ تینوں چاروں کو بلایا ہے کہ جناب آپس میں، نہیں، خواجہ اعظم کو چودھری نثار کو کبھی نہیں بلایا۔ دیکھیے انہیں تھپکی دی وزیر اعظم نے، نہیں یہ اب دیکھیے جب وہ واقعہ ہوا، جب انہوں نے کہا یہ ایف آئی اے والا واقعہ ہوا، اپنا آئی ایس آئی سے پیسے لیے تھے، تو چودھری نثار نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ایف آئی کی تحقیقات کو۔ انہوں نے احتیاطاً کہا کہ ایف آئی اے کے ذریعے ان کو ٹریپ نہ کریں، ورنہ ان کا اس میں کیا مقصد، کمیشن بنا دیں۔ تو خواجہ اعظم نے بیان دیا کہ نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، اور جا کے ٹی وی پہ کہا اس کی کیا ضرورت تھی۔ بھائی وہ چودھری نثار ہی کو وزیر اعظم میسج دیتے کہ بھائی میں قبول کرتا ہوں، آپ کہہ دیں۔ کتنا آسان کام تھا کہ اگلے دن وہ کہتے کہ اگرچہ ہماری ریزرویشن اس کے باوجود ہم مانتے ہیں۔ ایک فکر کہنے کی ضرورت تھی نا۔ کیوں کہا خواجہ اعظم کو؟ جاوید ہاشمی کو بھی اسی طرح کنٹین کرتے تھے، لوگوں کو کنٹین کر کے رکھتے ہیں کہ یہ زیادہ ان کا رول بڑا نہ ہو۔ یہ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی طرح وہی نظر ہیں، یہ پوری سائیکی ہے۔ شیر علی کی بھی یہی سائیکی ہے نا۔ اور کیا مسئلہ ہے کہ بھائی میرا سیاسی کیا اختلاف ہے؟ بھائی پارلیمانی بورڈ ہوتا ہے، 46 میں 37 میں قائد اعظم نے 36 میں کس طرح ٹکٹ دیے تھے؟ پارلیمانی بورڈ ہوتا ہے۔ فیصل آباد کا ایک پارلیمانی بورڈ ہو جس میں نہ رانا صاحب کا کوئی آدمی ہو اور نہ شیر علی کا کوئی آدمی ہو، وہ پراپر ٹکٹیں دیں۔ جب وہ ٹکٹیں دے دیں، جو آدمی ہے، جو کونسلر آ جائیں، ان سے پوچھے کون آپ کا میئر ہونا چاہیے، ان کے مشورے سے دیں، چلے کھول دیں۔ پھر بھی پارلیمانی بورڈ یہ فیصلہ کرے کونسلر سے پوچھ کے، جیسے بھی جیت جائیں۔ پارٹی کو تو آرگنائز کرتے نہیں نا جی، کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی آپ سے پارٹی طاقتور ہو جائے گی تو بھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا کردار نسبتاً محدود ہوگا، کسی پیرامیٹرز کے اندر ہوگا، پیرامیٹرز کے اندر نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسلم لیگ نون میں انتشار کے حوالے سے۔ ہارون صاحب، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نون لیگ دانستہ طور پر اپنے اندرونی اختلافات کی خبریں میڈیا پر لا رہی ہے تاکہ بجلی کے بحران کے حوالے سے جو منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں ان سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ بچگانہ انالیسس ہے نا جی، جان بوجھ کے اپنے اختلافات کو کیا ہوا دیں گے۔ یعنی جو کمزوری ہے نا وزیر اعظم کی، وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ
کہ وہ اب پرفارم نہیں کر رہے, ورزش وغیرہ بالکل نہیں کرتے, عمر نسبتاً زیادہ ہو گئی ہے, پالیسی انیشیٹو آرمی کے پاس چلا گیا, ان کی اپنی غلطیوں کو بھی اس میں عمل دخل ہے, کیونکہ خلا تو کبھی رہتا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جھگڑا جب پیدا ہوتا ہے, کئی دفعہ میں نے اس بات کو ایکسپلین کیا, تو اسی وقت اسے ختم کرایا جاتا ہے. جب کوئی شکایت ہو جائے, اختلاف ہو جائے, آپ اسے طے کرا دیں تو وہ اس کا طے کرنا آسان ہوتا ہے, موسٹلی طے ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے پارٹی فورم جب آپ شکایت کوئی طے نہیں کرتے, نہیں وزیر اعظم پارٹی فورم, کون سی پارٹی, پارٹی کون سی ہے, پارٹی تو کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, فیملی ہے, پارٹی کہاں ہے. تو وہ جب شکایت جب دور نہیں کی جاتی نا, وہ اناد کی شکل اختیار کرتی ہے, پھر جتھے داری کی شکل اختیار کرتی ہے, مستقل پھر بغض جب قائم ہو جاتا ہے, پھر اسے دھونا بڑا مشکل ہے. اب جو لوگوں نے کوشش کی ہے چودھری نثار کی اور خواجہ آصف کی ملاقات کرانے کی, اور جو کرنی چاہیے, جو دیکھیں دونوں پولیٹیکل ایسٹ ہیں, سوائے اس کے خواجہ آصف کو اپنی زبان پہ تو قابو نہیں ہے, ڈاکو کہہ دیا ان کو بھی, بجلی کمپنیوں کو بھی ڈاکو کہہ دیا. بجلی کمپنیوں سے جو شکایت ہے وہ بیان کرے اگر کوئی ہے. بعض معاملات میں خواجہ کا موقف ٹھیک ہے, مثلا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے مداخلت کرتے ہیں, جی ان کا کیا کام ہے ہر چیز میں ٹانگ اڑانا, تو اس میں ان کا موقف ٹھیک تھا. اچھا اگین شہباز شریف کو بھی تھوڑا سا کٹ ٹو سائز وزیر اعظم کرنا چاہتے تھے, انہوں نے کہا آپ سٹینڈ لیں, سٹینڈ لیا نا, وہ محمود صاحب گئے نا وہاں سے, اور جو نیا آدمی آیا ہے وہ تجربہ کار ہے, اس کو کامیاب آدمی ہے, کوٹ ادو کا پلانٹ اس نے چلایا, امید ہے اس میں کافی بہتری وہ کر لے گا. نندی پور سے کتنی ذلت ہوئی ہے بھائی, شہباز شریف صاحب کو اس تجربے, آج وہ نیپرا کو کہہ رہے تھے, یہ نیپرا کیا چیز ہے, آپ کو نہیں پتا نیپرا کیا چیز ہے, یہ تو ایسی بات ہے, کوئی آدمی کہے شہباز شریف کیا چیز ہے, سب کو پتا ہے شہباز شریف صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. نیپرا ایک آپ ریگولیٹری اداروں سے نفرت کرتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں نا خواجہ آصف صاحب کا بھی, اور مجھے اس پہ بڑا افسوس ہے, مجھے اس پہ خاقان پہ بڑا افسوس ہے, بڑا ریسپیکٹیبل آدمی ہے, کہ کہہ رہے اس کو وائنڈ اپ کر دیں. وہ اس کو کیا وائنڈ اپ, تھانے وائنڈ اپ کر دیں, عدالتیں وائنڈ اپ کر دیں, مغلوں کا زمانہ واپس لے آئیں, اپنے کوتوال مقرر کریں خاندان کے. بھائی 47 کے بعد ہم پیچھے گئے ہیں, اس لوگوں نے انگریزوں کو کیوں ایکسپٹ کر لیا تھا؟ اس طویل خانہ جنگی کے 18ویں سے اور 19ویں صدی کی جو طویل خانہ جنگی تھی, اس کے اثرات ہیں ہماری سائیکی پر. ہم اندر سے ڈرے ہوئے ہیں ان واقعات کی وجہ سے, بہت خوف ہے برے صغیر میں. اس لیے وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں میر نے کہا کہ چور اچکے سکھ مرہٹے شاہ و گدا سب خواہاں ہیں, چین سے ہیں جو کچھ نہیں رکھتے, فقر ہی کی دولت ہے یہاں. جو خوف ہماری سائیکی میں جم گیا ہے, جس کی وجہ سے ہم کوئی بڑا سیاسی تجربہ کرنے کی طرف نہیں جاتے, یہ نظام پارلیمانی ناکام ہو چکا ہے, اس پہ تھنکنگ نہیں کرتے. ظاہر ہے سڈنلی. اچھا حبیب صاحب, اس انتشار کا آنے والے بلدیاتی انتخابات پہ دیکھیں, میں پہلے وہ جو احسن اقبال صاحب کی مصیبت ہے, میں ذرا وہ بھی بتا دوں کہ احسن اقبال صاحب کی مصیبت یہ ہے کہ جناب 2015 اور 16 کا جو بجٹ بنا ہے, جو کرنٹ جسے فسکل ایئر کا, اس میں ہوا یہ کہ وزیر اعظم کے پاس جتنے بھی وزراء گئے, ان سب نے کہا کہ جناب یہ ہمارا منصوبہ ہے, یہ ہمارا منصوبہ ہے. وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا احسن اقبال صاحب کو ہر منصوبے پہ کہ جناب اس کا PC1 بناؤ. اب PC1 ایک سال کے اندر بن گئے 1200 ارب روپے کے. اب جب بجٹ کا ٹائم آیا تو اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جناب میں تو 600 ارب روپے دے رہا ہوں, یہ 1200 ارب روپے میرے پاس ہے ہی نہیں ہے. اچھا, اب وہ ساری فائلیں اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس چلے گئے. احسن اقبال صاحب انہوں نے کہا جناب یہ آپ ہی نے اپروو کیا تھا, تم ہی نے درد دیا ہے, تم ہی دوا کرنا. تو اس میں انہوں نے کہا, وزیر اعظم نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے. پھر ایک مشاورت ہوئی دونوں کے درمیان, اور انہوں نے اپنے جتنے PC1s تھے ان کو 600 بلین کے اندر لے آئے, جتنے اویلیبل ریسورسز تھی. اب ہوا یہ کہ باقی ساری, اب جس کے ظاہر ہے کسی کے 3 منصوبے تھے تو وہ 2 رہ گئے, کسی کے 4 تھے تو 1 رہ گیا. اب جس وزیر کا منصوبہ وزیر اعظم نے اسائیڈ کیا, منصوبوں کے جو پہ جو رقم یہی مسئلہ ہوا, وہی زیادہ تھی. دیکھیے پھر ایک عجیب اور کام انہوں نے شروع کیا. مجھے حیرت ہے کیا انسانوں کو یہ اس درجے کا احمق سمجھتے ہیں. ان کا خیال ہے تو اللہ نے دماغ دیا ہے اس لیے کہ چھوٹی کامیابی ہو گئی, کوئی MNA بن گیا, کوئی وزیر بن گیا, باقی تو ساری دنیا ہونک ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں 95 ارب کا پروجیکٹ تھا, 55 ارب میں لگا دیا. کہاں سے لگا دیا جی؟ 55 ارب کا تھا تو 55 ارب میں لگا. یعنی مشینری بنانے والوں نے کیا اپنی جیب سے پیسے ڈالے اس میں؟ یہ کوئی کیسی بات ہے؟ اور 300 ایکویلیبریم ہے نا, اس کی طرح کے پہلے کے جو پروجیکٹس ہیں وہ 95 لگ چکے ہیں. دیکھیے 2 وجوہات, یا مشینری کی قیمت گری یا اس میں کرپشن کی گئی تھی. ان کو پکڑیں, انہیں جیل میں ڈالیں جنہوں نے دگنی قیمت پہ لگائے ہیں. کوئی چیز اپنی قیمت سے کم پھر کا ہر سال 12 ارب بچے گا. ایک منٹ یار, 12 ارب 30 ارب بچے گا, 320 ارب بچا دیے. کیا شیخ چلی والا معاملہ ہے یار؟ کون سے 320 ارب بچا دیے؟ ابھی تو منصوبہ شروع ہی نہیں ہوا.
कहां से बचा दिए? कंपटीशन में हारून साहब, और ये कंपटीशन किस चीज का? एक आदमी कोई चीज, ओ खुदा के Question बंदे, तो ये पहले मेज था, हबीब साहब। है, ये मेज है, इसकी एक मैक्सिमम प्राइस होती है, एक मिनिमम प्राइस होती है, 2, 4, 5, 10% का फर्क हो सकता है। किसी चीज की कीमत दुगनी नहीं मार्केट में होती। साहब, मशीनरी की कीमत दुगनी कैसे हो सकती है? अच्छा, फिर इनका कारनामा ये है, क्या ये अपना कोई जादू है इनके पास कि जो चीज $1,00,000 में मिल रही हो ये $50,000 में खरीद सकते हैं? कंपटीशन 2008 से 2013 तक हमारे जो टेंडर थे उसका तो जवाब ही कोई नहीं देता था पूरी दुनिया में। अब टेंडर का जवाब आना शुरू हुआ है, अब कंपटीशन शुरू हुआ है। पहले एक कंपनी होती थी, वो उस कंपनी की मिन्नत करके लाते थे और अपनी मनमानी प्राइसेस बात देते थे। आप याद कर रहे हैं, अब आपने competition पैसे है। देने हैं नकद और मशीनरी खरीदनी है। कब पाकिस्तान को दुनिया ने लोन देने से इनकार किया? अभी बकरम साहब मेरी बात सुने, इनकी बातों पे न जाएं। दुनिया में बेशुमार सरमाया पड़ा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट वॉशिंग मशीन्स एक्चुअली, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ह्यूज मशीनरी जो कहीं ऑर्डर की जाती है तब बनती है। ये कोयले का प्लांट हो, एलएनजी का प्लांट हो, तो ये बना ऐसे नहीं के वो जाना कि आपने देंगे? दुकान पे जाके ले लेनी है। यार कोई क्यों नहीं बना के देंगे? आपने पैसे देने हैं ना उनको। पहले हम पैसे नहीं देते थे, पहले भी पैसे दे रहे थे, पहले वो मोनोपोलाइज्ड प्राइसेस ये हुआ। अब भी ये कर रहे हैं, देखिए जी वो गटानी का स्क्रैप कर दिया, ये साहिवाल वाला चल सकता ही नहीं, नो क्वेश्चन। साहिवाल में अगर तहरीक इंसाफ को अल्लाह ने इतनी अक्ल नहीं दी, जमात इस्लामी को नहीं दी, पीपल्स पार्टी को नहीं दी, एक दिन वहां लोकल तहरीक उठेगी कि हम अपने बच्चों को मरने नहीं दें। हाँ, जैसे इंडिया में उठ गई है, अमेरिका में उठ गई है, ऑस्ट्रेलिया में उठ गई है। हारून साहब वहां सारी जगह हुजूर कोल वाला प्लांट्स लगे चीन हुए में हैं। उठ गई है, चीन में बंद हो रहे हैं। देखिए चीन में वो एक खास चीन में किस्म के इंडिया में प्लांट नहीं से लग रहे हैं नए। हमारा इंटरनेशनल बात तो फुटप्रिंट सुने ही नहीं है। ना हुजूर, बात तो सुने, 3.5 मिलियन किलोमीटर पे, 3.5 किलोमीटर पे दूसरी कंपनी मौजूद है। वो कहते हैं कि जी हमारा प्लांट तबाह हो जाएगा, हमारे लोग मरेंगे इसमें। इसके ये जैसे मेट्रो बना दी, उस वक्त एक इलेक्शन का माहौल था, लोगों ने, और लोगों की इसमें कोई दिलचस्पी भी थी, चलिए बन जाए। भाई माहौलियात एक चीज है, दुनिया में मेजर इश्यू है। आज से मुझे याद है 10 साल पहले, कोई लगभग 7-8 साल पहले बड़ा सर्वे हुआ, तो पाकिस्तानी अवाम ने कहा करप्शन के बाद सबसे बड़ा मसला माहौलियाती है। अच्छा, कैसे आप इसको नजरअंदाज? हुजूर वाला कोयले का, अच्छा फिर कोयले का प्लांट लगेगा कराची में या डेजर्ट में लगेगा। देखिए ये हर 4 घंटे के बाद एक पूरी मशीन, उसकी ट्रेन की जरूरत होगी कोयले की, ठीक है। इसकी कास्ट बढ़ेगी, इसकी माहौलियाती कास्ट बढ़ेगी। अगर ये पंजाब में लगना जरूरी है, अब तो ये पंजाब में लगना जरूरी नहीं है, पंजाब की मिल्क हो सकता है साहिल समंदर पे भी, वहां जगह ली जा सकती है। कोई बिजली तो नेशनल ठीक ग्रिड में है, एक जानी है। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर नाज़िर, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून में इंतशार के हवाले से पीटीआई में भी इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। हारून साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब क्या वाकई जा रहे हैं? नहीं जाएगा कहाँ? पीएमएलएन वो पंजाबी में कहते हैं कि इसकी मां को उन्होंने ये कहा है कि मैं तो नए उसका तो रोना ही एक है। देखिए वो उसका रोना क्या है कि जहां भी कोई उम्मीदवार नामजद करना, मेरा छोटा बच्चा है शाह महमूद, उसकी शक्ल सूरत पे न जाए। वो कहता है जी अगर मेरी बात नहीं मानेंगे, रो पड़ता है आंसुओं के साथ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुबालगा नहीं कर रहा, मैं वाकयात बता सकता हूँ, तो मैं फिर काम नहीं करूंगा। मंडी बहाउद्दीन वो पीपल्स पार्टी के लोगों से चूंकि उसके ताल्लुकात हैं, जो पीपल्स पार्टी वाले आए हैं, अशरफ सोना की क्या खूबी थी, यानी अशरफ सोना तो खुद कहा मैंने एमपीए से ज्यादा कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, मैंने को तो, और जो वोट थे उसके लाड़काना सॉरी ओकाड़ा शहर में थे। फिर उसके लिए भी वक्त चाहिए था कि पार्टी में अभी वो उस तरह से मुतहरक तो नहीं हुआ था, लोगों के साथ उसके ताल्लुकात उस्तवार थे ना। ये किनशिप की सोसाइटी है, ताल्लुकात, रसूख, राब्ते, मिलना जुलना, एक दूसरे पे निसार, एक वक्त लगता है इसमें। भाई अभी तक तो मंजूर भट्टो को तो कबूल नहीं कर सके पीपल्स पार्टी वर्कर, अशरफ सोना को कैसे तहरीक इंसाफ वाले कर लेते? कहीं बैठ के सोचें कोई पार्लिमानी पार्टी बनाए तो तब है। मंडी बहाउद्दीन में अपनी मर्जी से इसने टिकट दिया, लगभग 1 लाख वोट लेके जीता था आजाद उम्मीदवार, वो रोता रहा कि इसको न दें टिकट, उसको टिकट दिया, 1/3 वोट रह गए। यहां 1/3 भी नहीं रहे, यहां 40-50 हजार वोट तो ले सकते थे ना, 5-7 हजार वोट लिए। अब वो जाके वहां एमपी से कहा कि तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ लायल हो। उसने कहा मैं पार्टी के साथ लायल हूं। उसने कहा मैं बल्दियाती इलेक्शन में तुम्हें टिकट ही नहीं दूंगा। अच्छा,
मुल्तान में भी यही कर रहे हैं अपनी मर्जी के तरह। और ये आप लिख लें 2 बातें, बहुत अपना सीटें जीत ले तहरीक इंसाफ तो 10-12% जीतेगी, 13-15% हद से हद बल्दियाती इलेक्शन में। कल गुजरांवाला में तो मैंने बड़ा वक्त सर्व किया इस पे, लोगों से बात की, इसलिए कि कोई तैयारी करते नहीं। आजाद कश्मीर की 40 सीटों में से 3 सीटें ले ले तो गनीमत है, इसलिए कि कोई काम वहां नहीं कर रहे। जब सर पे आ पड़ती है, देखिए शाह महमूद एक बात नहीं समझ रहे, इस गुलिस्तान में नहीं हद से गुजरना, अच्छा नाज भी कर तो बंदाजा रहना ही कर। जो आदमी का एक रोल होता है, हजरत अली ने कहा था कि आदमी की कीमत उसके हुनर के मुताबिक होती है। अगर वो अपना रोल मुनासिब नहीं करेंगे, महदूद नहीं कर, जितना होना चाहिए, कम नहीं, एक दिन ये लिख लें आप, इस पार्टी को वो छोड़ के जाएंगे और रोए पीटेंगे और बदमजगी पैदा होगी। इसलिए कि किसी एक आदमी के साथ भी टॉप लीडर में से उनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, हर एक के साथ नाराजगी है और दूरी है और बदगुमानी है। एक लाडले बच्चे की तरफ वो कहता है, जाके खान के पांव पकड़ लेता है, रोता है, और ये जी मेरा आदमी है, ठीक है, हर जगह उसको मेरा आदमी चाहिए। इसमें एक और वजह भी तो ना, चौधरी सरवर साहब भी तो उनकी जान को अटके हुए ना, उन्होंने भी एक ऑफिस यहाँ बनाया था, लीडरशिप सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस बनाया था। चौधरी सरवर ने वो कौन सा काम किया? शाह महमूद है मरकज में, चौधरी सरवर साहब ने ऑफिस बना लिया, खान साहब उधर यार ये वो शाह महमूद एक ऐसा डिप्टी कमिश्नर है जो कहता है कि मुझे 7 पटवारी भी बनाए। देखिए कोई आदमी जो बड़ा काम करे, इस दफ्तर का कोई, जिस दफ्तर में हम बैठे इसका कोई सरबराह है। अब ये हम प्रोग्राम की तफसीलात उनसे पूछ के आते हैं, हम अपने दायरा कार में आजाद है, जो काम हमने करना है करना। वो ये कहते हैं कि जो भी टिकट दिया जाए वो मेरी मर्जी से दिया जाए। भैया कैसे मुमकिन है? लेकिन इसी तरह का एक और करैक्टर यार मोहम्मद रिंद भी है जो आज शामिल हो गए। आज उन्होंने भी अपने नए सियासी वो भी शामिल हो गए। यार मोहम्मद रिंद वो भी काफी असर्ट करते हैं। लेकिन खबर मैं आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान से और अहम लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जिसका अभी तक लोगों को अंदाजा नहीं है। असल यार मोहम्मद रिंद साहब की PMLN में मकबूलियत नहीं हो सकी, उन्होंने बड़ी कोशिश की PMLN की क़यादत के गिर्द चक्कर काटे, PTI में। अब PTI वालों को तो चाहिए था बलूचिस्तान में कोई ना कोई, तो इवन इनके जो साला साहब हैं वो इन्हीं की नशिस्त से, जिस पे इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, उसी नशिस्त पे आमिर रिंद साहब इस वक्त PMLN के टिकट पे मगर यार वो इलेक्शन लड़े। जो बलूचिस्तान में हैसियत है, देखिए ये बड़ा कबीला है, सिब्बी से परली तरफ ये बहुत बड़ा कबीला है, और सिंध में भी इनकी ज़मीनें हैं और काफ़ी इनका रसूख है, और मेरा ख्याल है कि काफी लोग आएंगे, उसकी वजह से एक ब्रेक थ्रू हो गया है। लेकिन बहरहाल इनकी अपनी कबायली दुश्मनियां भी बहुत सारी हैं, कबायली दुश्मनी जो ये PTI उसके असरात भी साथ हैं। अगले मौजू की जाने बढ़ते हैं, वजीर आजम के दौरा अमेरिका के हवाले से बात करते हैं। हबीब साहब, आपको क्या लगता है वजीर आजम का ये दौरा कितना अहम होगा? 2.5 साल में ये पहला मौका है, वजीर दाखिला भी उनके साथ जा रहे हैं। देखिए इस वक्त जो मौजूद बहस है वो अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान में सदर ओबामा ने जो कल जो बयान दिया, उन्होंने तो अपने कार्ड्स खोल के रख दिए कि जनाब हम चाहते हैं यहाँ पर स्टे अपना बढ़ाना। अब उस स्टे को बढ़ाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मदद उन्हें और ताउन उन्हें दरकार है। अब वो चाहेंगे कि अफगानिस्तान के जो बदलते हुए हालात हैं, जैसे ही वहाँ पे ड्राई डाउन होगा अमेरिकन फौजों का या आप यूँ कहिए नेटो फौजों का, तो उसके नतीजे में जो तालिबान है वो अपना सर उठाएंगे, जैसा वो उठा रहे थे कुंदूज की सूरत में या दूसरी तीसरी जगहों पे। आज भी उन्होंने हमले किए हैं कई जगहों पे, 4-5 जो उनके सूबे हैं वहाँ पर बैक वक्त सरगर्म अमल है। तो तालिबान जब अपना फुटप्रिंट बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? क्योंकि पाकिस्तान इमीडिएटली अफेक्ट होता है उन सारी चीज़ों से। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह की इंडिकेशंस नज़र आ रही हैं, और पाकिस्तान ने इंटरनेशनली भी बताया है, पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आ रही है कि अगर तालिबान वहाँ पे सिग्निफिकेंट ग्राउंड गेन करते हैं तो फिर पाकिस्तान अपनी पॉलिसी रिविजिट करेगा। अच्छा, बेसिकली उस आइंदा की उस सूरत हाल को रोकने के लिए अमरीकी सदर जो है वो बड़े उतावले हो रहे हैं कि जनाब वो आए नवाज शरीफ साहब, तो मैं उनसे बात करूंगा, अफगानिस्तान पे गुफ्तगू आलम पाकिस्तान तालिबान के साथ नहीं चल सकता। आप पाकिस्तान का आधा बजट 50% एलोकेटेड $20 बिलियन तालिबान को दे दें, वो मजीद मांगेंगे आपसे। कोई इसके सिवा चारा नहीं है कि आखिरकार एक दिन इस सरहद पे दीवार बनेगी। अच्छा, या इसको मैन किया जाएगा। इसलिए कि हमने 40 साल उनके 40-50 लाख आदमियों की मेजबानी करके देख ली, हर तरह की मदद करके देख ली। ये तो हमें नहीं करना चाहिए कि किसी तरह की तलखी और कशीदगी अफगानिस्तान के किसी ग्रोह से पैदा करें, इवन तालिबान से भी। वो अपने मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वो उनका मसला है, हमारा दर्द सर नहीं है, वो जो चाहे पॉलिसियां बने। लेकिन
طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سٹیبل ہو جائیں گے وہ ہمیں پریشان کر لیں گے پرلی طرف پر. میرا کندز کے معاملے میں نے بہت غور کیا, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ امریکیوں نے خود کیا ہے, یعنی اپرچونٹی پیدا کیا ہے, ورنہ کندز میں اتنی پریزنس نہیں تھی ان کی, اور بعد میں واضح بھی ہوا لوکل اختلافات کی وجہ سے ہوا, اس لیے کہ وہ اپنا سٹے بڑھا سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ امریکی اب وہ نیشنل آرمی بنانے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی آرمی نیشنل آرمی ایک دن میں نہیں بنتی, خاص طور پہ قبائلی معاشرے میں. اس کو بڑا اوباما نے تسلیم کیا کہ اس میں ناکام ہو گئے, اس میں بہتری کی ضرورت ہے. امریکہ یہاں سٹے کرے گا, امریکہ واپس جا ہی نہیں رہا. روس کے ساتھ یوکرائن پہ جو اختلافات ہوئے اور چیزوں پہ ہوئے, بہت اختلافات ہو گئے ہیں. روس کے بارڈر پہ, چین کے بارڈر پہ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں. اگر کوئی یہاں امن چاہتا ہے تو پاکستان چاہتا ہے, اگر کوئی امن چاہتا ہے تو چین چاہتا ہے. دیکھیں ایرانی اپنا حصہ مانگ رہے ہیں, بلوچستان افغانستان جو ہے یہ عالمی طاقتوں کی آویزش گاہ بن گیا ہے, کوئی مکمل عمل وہاں نہیں چاہتا. امریکیوں کا مسئلہ یہ نہیں کہ وہاں امن ہو جائے, ہر چیز ٹھیک ہو جائے. امریکیوں کا مسئلہ وہاں وہ موجود رہیں, ان کی مرضی کی حکومت ہو. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا نا, اشرف غنی کی بڑی تعریف کی نا کس لیے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف اس پہ بات نہیں ہوگی, امریکی پریشان ہیں, یہ جو تجارتی راہداری بن رہی ہے امریکی اس پہ خوش نہیں ہے. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کریں کیا. من تو اس کو کر نہیں سکتے, کوشش تو کریں گے, من نہیں کر سکتے. حالات ایسے ہو تو تیر ہاتھ سے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے حوالے سے. ہارون صاحب, اس حوالے سے آج ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا ہے جس میں وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے حوالے سے عسکری قیادت سے بھی بات چیت کی گئی ہے. کوئی مشورہ دیا گیا عسکری یہ قیادت تو معمول کی بات ہے جی. دیکھیے وہ تو ہمیشہ فوج سے انپٹ لے کے جائیں گے نا. اب اگر افغانستان پہ بات کرنی ہے تو جنرل رضوان کے انپٹ کے بغیر اور جنرل راحیل شریف کے انپٹ کے بغیر کیسے بات کریں گے. یہی ہے نا جو ایک متعلقہ محکمہ ہے, وہ حکومت کا ایک محکمہ ہے نا. باقی اس کے بعد جنرل راحیل شریف جا رہے ہیں. یہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو طرز حکومت ایوالو ہو گیا, جو اب رہے گا طویل عرصے تک, اللہ یہ کہ کوئی آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی ایسی آ جائے جو مضبوط مارل گراؤنڈ رکھتی ہو اور جو قومی مفادات کو ٹھیک طرح سے سمجھ سکتی ہو, پراپر انیشیٹو لے سکتی ہو, طاقتور لیڈر ہو اپنی اخلاقی ساکھ اور مقبولیت سے, تو رفتہ رفتہ فوج کا کردار کم ہوگا. ٹھیک ہے, مگر وہ فوج سے مشورہ کر کے ہی جائیں گے, اور تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی جھگڑا بھی ویسے نہیں ہے. کیا ہے یعنی تجارتی راہداری پہ وزیر اعظم کا کیا موقف ہے, فوج کا کیا ہے, افغانستان پہ اب کتنا کوئی فرق ہے ان کے نقطہ نظر. ایک صفحے پر ہے. اچھا, لیکن اب میرا خیال ہے کہ طالبان کو پھر تھوڑا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کے اب یوں کہ فیصلہ ساز ادارے ہیں ان میں کچھ اہمیت حاصل ہو رہی ہے. اس کی وجہ داعش ہے. وہاں پر جو داعش کا بڑھتا ہوا فنامنا, اور امریکہ بھی اس اینگل سے سوچ رہا ہے کہ جناب والا جہاں تک تو اس پہلو کا تعلق ہے نا کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑے, تو ان کا پورا حق ہے, اس کا پورا اکرام کیا جائے. لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے نا کہ افغانستان والے کبھی ہمارے کام آئیں گے, تو یہ 40 سال کے تجربے سے ثابت ہو گیا. صدر اشرف غنی خود ہینڈل نہیں کر سکے چیزوں کو, اور اس کے بعد وہی بولنے لگے. شمالی اتحاد آئی, انڈیا کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں, پینیٹریشن ہے. دیکھیے بہت میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا بہت زیادہ اس کے اندر وہ اس میں بہت اپنے پیٹی انٹرسٹ ہو جاتے ہیں. افغانوں کا مزاج یہ ہے, وسائل تو ان کے پاس کبھی رہے نہیں, تو ان کو باہر سے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. جو ان کی سرپرستی کرنے کے لیے پہنچے وہ ٹھیک ہے. اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ نے آج ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے وہ خود مختار ہے, کسی ریاست میں کسی ملک کے ساتھ وہ ضم نہیں ہے, اور عوام خود فیصلہ کریں گے کہ انہیں الحاق چاہیے یا الگ ریاست چاہیے. اس فیصلے کی اہمیت کیا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں پوری دنیا میں جو بھارت کا موقف ہے نا, اور خاص طور پہ اس کی ایک تو پوری دنیا میں بھارت کا موقف کمزور ہوا, اور بھارت کے اندر بی جے پی کا موقف کمزور ہوا. یہ آرٹیکل آئین کا جو بھارتی آئین کا آرٹیکل ہے 370, جو حکومت جو مقبوضہ کشمیر کو ایک خاص اہمیت دیتا ہے کہ اس کے اندر کوئی انڈین جائیداد نہیں خرید سکتا, لیکن وہ سارے ملک میں خرید سکتے ہیں. اسی طرح وہاں کا جو سٹیزن ایکٹ ہے وہ کشمیر پہ اپلائی نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ نوکریوں کا ایک کیس تھا جس کے ضمنی معاملے میں یہ اٹھایا گیا تھا کہ جناب کشمیر کا یہ جو 370 ہے اس کو ریپیل کرنے کی حکم جو ہے عدالت دے دے. تو وہ عدالت نے منع کر دی. انہوں نے کہا جی کہ ہم تو نہیں دے سکتے, اور یہ آئندہ اسمبلی دے سکتی ہے.
کہ اگر اسمبلی کی مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی جو ہے، اچھا یہ اس میں کیچ ہے، جو ججز نے فیصلہ کیا ہے یہ بھارت کے دستور کے ایمبٹ کے اندر کیا ہے، سرخیاں نکالنا ایک الگ بات ہے، اس فیصلے کو سمجھنا اور اس فیصلے کے ریپرکشنز کا اندازہ لگانا ایک دوسری بات ہے۔ دیکھیے انہوں نے یہ فیصلہ اس دستور کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے، تو لہٰذا اس فیصلے سے کوئی بہت بڑی بات نہیں چینج ہوتی۔ اس میں جھلک کشمیر کبھی بھارت میں نظام نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے 6-7 لاکھ آرمی رکھی ہوئی، اس کے باوجود نتیجہ کیا ہے؟ وہ انڈیا کے خلاف ہیں، اور ایک تو مجبوری ہے نا کہ ان کی وہ اس کا کوئی ایسی کوئی طاقت نہیں رکھتے کہ انہیں مار کے وہاں سے بگا دیں، لیکن پاکستانی پرچم پر لہرا دیتے کبھی ضم نہیں ہوگا۔ عوامی تحریکیں انشاءاللہ، عوامی تحریکیں کبھی مرا نہیں کرتی، اور کبھی کشمیریوں کو کوئی موقع مل گیا، پاکستان اس پوزیشن میں ہوا، دنیا کے حالات بدل گئے تو وہ اس سے الگ ہو جائیں گے۔ دیکھیے وہ نرم سے نرم جو بات تھی جو پاکستان نے کہی، وہ جو فارمولا تھا مشرف کے زمانے میں، اور نواز شریف بھی کم و بیش اس سے اگری کرتے ہیں، جو ان کی جو اپروچ ہے کہ بھائی یہ معاملات طے پا جائیں اور کوئی امن کا راستہ نکلا ہے، لیکن اب انڈین لیڈرشپ پہ پاگل پن سوار ہے۔ 1000 سال کے بعد انہیں موقع ملا ہے تھوڑا سا، اور تھوڑی ترقی بھی کر گئے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ ظرف تو ہے نہیں نا، چائے بیچنے والا ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے حبیب صاحب، آپ کی خبر کی جانب۔ جی میں جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ ہے بلوچستان سے، اور بلوچستان میں بھی ڈاکٹر اللہ نذر کے حوالے سے۔ ڈاکٹر اللہ نذر کے پر ایک حملہ ہوا تھا سپٹمبر میں، اور سیکیورٹی فورسز کا یہ خیال رہا ہے کہ چونکہ وہ مفقود الخبر ہیں، وہ کبھی فون پر بات کرتے ہوئے نہیں پکڑے گئے، تو پروبلی وہ مارے جا چکے ہیں۔ اچھا، تو آج میرے جو بی ایل ایف کے جو کچھ لوگ ہیں جو ان کے بڑے قریب رہے ہیں ماضی میں، اور آج بھی شاید اس کا کچھ حصہ ہے، کچھ ان لوگوں سے بھی میری بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے یہ آج کنفرم کیا ہے کہ ڈاکٹر اللہ نذر اس حملے میں جاں بحق ہو گئے تھے، اور اس موقع پر نہیں ہوئے تھے جیسا کہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اچھا، بلکہ اواران میں جو یہ اواران کولو کا ایک علاقہ ہے مالار، وہاں پر جہاں یہ حملہ ہوا تھا، وہاں پر وہ اس حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ زخمی ہونے کے بعد انہیں تقریباً 4 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے پہاڑوں کے اندر بڑی مشکل سے انہیں زخمی حالت میں پنجگور لے جایا گیا۔ اچھا، پنجگور میں جہاں پر ان کے جو کچھ قریبی عزیز تھے، جنہیں کچھ ڈاکٹری واکٹری آتی تھی، یا کچھ لوگوں کو اس طرح کے لوگوں کو آتی ہے جو اربن مراکز سے دور رہتے ہیں، تو انہوں نے کچھ ان کی مدد میڈیکل ان کو ایڈ دینے کی کوشش کی، لیکن بہرحال وہ جانبر نہ ہو سکے۔ اچھا، اور یہ جو پنجگور ہے، یہاں پر بھی ڈاکٹر اللہ نذر کے رشتہ دار تھے جنہوں نے ان کی مدد کی، اور آخر کار پنجگور میں ہی ان کو دفنا دیا گیا۔ اچھا، تو یہ جو واقعہ جو اللہ نذر کا، دیکھیں اس بات اس کی وجہ کہ یہ خبر کسی کے پاس پوری کنفرمیشن کے ساتھ موجود نہیں تھی، حتیٰ کہ سرکاری ایجنسیوں کے پاس بھی نہیں تھی کہ آخر وہ وہاں سے ان کی لاش کہاں گئی۔ تو ان کی لاش جو ہے وہ پنجگور میں دفنا دی گئی۔ اس کے بعد ان کا ایک بھانجا بھی ان کے ساتھ مارا گیا تھا، لیکن ان کا ایک اور بھانجا ہے جس نے دوبارہ بی ایل ایف کو سنبھال لیا ہے، اور اس نے اگرچہ وہ بی ایل ایف روز ہر گزرتے دن کے ساتھ سکڑتی چلی جا رہی ہے، لیکن ان کا بھانجا ہے سال جان، جس نے اب یعنی اس کو سنبھالا ہے، اور اب وہ ان کی زیادہ تر جو توجہ ہے وہ کوئی بڑے پولیٹیکل آرڈرز کی حصول کے لیے نہیں رہی، بلکہ وہ کچھ چھوٹی موٹی کسی گز سے گاڑی لوٹ لی، کسی سے کوئی FWO کی کوئی گاڑی پکڑ لی، کوئی ڈمپر لوٹ لیا، کسی سے پیسے نکال لیے، کسی کو اغوا کر لیا، بس اس طرح کے معاملات ہیں، اس سے زیادہ اب وہ باقی نہیں رہا۔ تو بہرحال یہ ایک خبر تھی بلوچستان سے۔ اچھا ہارون صاحب، کافی کنٹروورسیز آ رہی ہیں خان صاحب اور ریحام خان کی شادی کو لے کر، آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے ان سے، کچھ بتائیں ہمارے ناظرین۔ میں کچھ بھی نہیں، میں نے کہا تھا یہ اخبار نویسوں کا بات چلے تو ضرور تھا طلاق کرا دیں۔ وہ ایک کارسپونڈنٹ تھا، اسے کو بلایا، برطانیہ میں پرانا قصہ ہے کہ تم کو خبر نہیں بھائی، تو اس نے کہا ہمارے قصبے میں کوئی خبر ہی نہیں، چھوٹے سا پرامن قصبہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا پھر نکال دیں گے تمہیں۔ اب اس نے کہا کیا کروں؟ اگلے دن خبر اس نے بھیجی بلکہ کا بت توڑ دیا گیا، اسے جوتوں کا ہار پہنایا گیا۔ بعد میں تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ اسی نے کیا تھا خود یہ کام۔ اچھا، اب یہ کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے میرا اندازہ ہے، مگر مجھے اس اندازے پہ کافی یقین ہے، کوئی ریحام کی دوست ہیں جن سے وہ بات کرتی ہیں گھر کی، وہ خواتین میں ایک مزاج ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رازدار ہوتا ہے، اور ان سے کسی اخبار میں اس کا رابطہ، مجھے یہ بھی اندازہ کس کا رابطہ۔ اچھا، اور وہ مثلا کس سے اس طرح کا کہنا کہ وہ تو اپنا گھر کے اخراجات پہ بحث ہوتی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ گھر کے اخراجات پہ تو بحث ہونی چاہیے، بالکل ہوتی ہے۔ پیسے لامحدود تو نہیں ہوتے۔ عمران خان جیسا آدمی جو ایک پیسہ بھی فالتو خرچ کرنا پسند نہیں کرتا، تو وہ تو میرے ہاں آئے اور وہ بالکل کمفرٹیبل تھے،
اور ابھی آپ کے سامنے میں نے ان کے بہت ایک قریبی دوست کو پوچھا جو فون کر رہا تھا، جو ان کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، اس نے کہا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب اخبار نویس کی اگر یہ خواہش ہے کہ میری خبر سچی ہونے کے لیے اس میں ان کی علیحدگی ہو جائے تو ماشاء اللہ پروگرام کا مسلح وقت بچھا کے دعا کریں تو مسلح بچھا لیں، دعا کریں کہ یا اللہ تو میرے تو پروفیشنل کیریئر کا ٹھیک ہے، معاملہ ہے۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ نے کے بعد۔